السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے ہم سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اس طرح کی اسلامی محافظت میں اور اسلامی نیوز دیکھ کر اللہ پاک کی رحمت سمیٹ رہے ہوں گے۔ ہم نے دورہ قرآن کا آغاز کیا ہے تعارض اور تسمیہ سے۔ تعارض کے معانی، تفسیر، فقہی مسائل، تسمیہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ، چونکہ ہر نمازی ہر روز تقریباً 48 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اگر اس کے ذہن میں اس کے معنی مفہوم آ جائیں تو یقیناً اس کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک یہ کہ اس کے نام کتنے ہیں، دوسرا یہ کہ شان نزول اس کا کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ اور تفسیر۔ تفسیر میں اس کے کل 20 نام لکھے گئے سورہ فاتحہ کے۔ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورہ کنز، سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، سورہ شفا، سبع مثانی، سورہ نور، سورہ الحمد، سورہ دعا، سورہ تعلیم، سورہ مناجات، سورہ تفویض، سورہ سوال، سورہ ام الکتاب اور سورہ فاتحۃ الکتاب، سورہ صلاۃ۔ اس سورہ میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حروف ہیں۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ ناسخ اور منسوخ کی انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی قرآن پاک میں۔ اس سورہ کی وجہ تسمیہ فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورہ سے قرآن پاک کو شروع کیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ بعض روایات کی روح سے سب سے پہلے یہی اتری۔ سورۃ الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اول میں لفظ حمد آیا ہے۔ ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ ام کے معنی ہیں اصل، اور یہ سورہ سارے قرآن کی اصل ہے۔ اس لیے کہ جس قدر مضامین سارے قرآن شریف میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، سب اجمالاً یہاں اس سورہ میں آ گئے ہیں۔ اس کو قرآن پاک سے وہی نسبت ہے جو بیج کو درخت سے نسبت ہوتی ہے، کیونکہ بیج میں سارا درخت، پتے، شاخیں، پھل پھول وغیرہ ہوتا ہے۔ اور اس سورہ کو ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کے تقریباً سارے مضامین اس میں آ گئے ہیں، کیونکہ عقائد و اعمال وغیرہ سب اس میں موجود ہیں۔ خدا کی ذات و صفات، اس کی معبودیت، اس کی بے نیازی، بندے کی عبدیت، نیاز مندی، تمام امور اس میں موجود ہیں۔ اور اس کو سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ہے 7 مقرر آیتیں۔ چونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 2 بار یہ نازل ہوئی، اس لیے اس کا یہ نام ہوا۔ نماز میں ہر رکعت میں سورہ کی تکرار ہوتی ہے،
آدھی صورت میں رب کی حمد و ثنا اور باقی آدھی میں بندے کی عرض و معروض. تو گویا آدھی خالق کے لیے ہے اور آدھی مخلوق کے لیے ہے. لہٰذا اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے. اس طرح کی سورہ کسی اور آسمانی کتاب میں نہیں آئی. سورہ فاتحہ کا ثواب قرآن کے 7ویں حصے کے برابر ہے. جو اس کو 7 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے ایک دفعہ جبریل امین بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کی امت پر دوزخ کے عذاب کا مجھ پہ خوف طاری ہو گیا. جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تو مجھے اطمینان ہو گیا کیونکہ یہ 7 آیتیں جہنم کے 7 طبقوں کے لیے تالا بن گئی. اور اس کا نام سورہ وافیہ، اس کے معنی ہیں پوری ہونے والی. اس سورہ میں یہ خصوصیت ہے ہر رکعت میں پوری ہی پڑھی جاتی ہے. دوسری صورتیں اگر 2 رکعت میں آدھی یا کم و بیش پڑھ لی جائیں تو جائز ہے. سورہ کافیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دوسری صورتوں کے بدلے میں کافی ہوتی ہے، لیکن کوئی اور سورہ اس کا بدل نہیں ہو سکتی. سورہ شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زہر اور سادہ قسم کی بیماریوں کا علاج ہے. ایک صحابی نے دیکھا ایک آدمی مرگی کے دور میں گرفتار ہے تو اس کے کان میں یہ سورہ پڑھ دی گئی، اس کو آرام آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا گیا تو فرمایا یہ سورہ ہر بیماری کی دوا ہے.